والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، یہ 15 ستمبر بروز جمعرات بعد نماز فجر 2022 کا یہ درس حدیث پاک انشاءاللہ شرح ادب المفرد قسط نمبر 94 ہے۔ اب حدیث نمبر آج کے درس کا جو سلسلہ ہے حدیث نمبر 598 سے لے کر 602 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا محمد بن عبید بن میمون قال حدثنا مسکین بن بکیر الحداء الحرانی عن جعفر بن برقان عن یزید بن الاسمی قال سمعت ابا ہریرہ یقول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یبصر احدکم القذاۃ فی عین اخیہ وینسی الجزل او الجزع فی عین نفسہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو دوسرے بھائی کی آنکھ کا تنکا دیکھ لیتا ہے لیکن اپنی آنکھ میں پڑے درخت کو بھی نہیں دیکھتا، یہ حضرت ابو ہریرہ کا فرمان ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی وہ سارے بولے نا، ذرا اونچا بولے، دوسرے کی آنکھ کا تنکا بھی مگر اپنی آنکھ کا چھتیر بھی اسے نظر ہے، یعنی اپنی برائیاں نہیں دیکھتا، دوسروں کی دیکھتا پھرتا ہے، اپنی اولاد کی برائی اسے نظر ہی نہیں آتی۔ ایسی لوہے کی پٹی باندھ رکھی ہے ظالموں نے، میرا بچہ ایسا، میرا بچہ ایسا، میرا بچہ ایسا، فلاں کی اولاد اتنی خراب، فلاں کی اتنی خراب، اور اسے یہ نہیں پتا کہ زمانے کی ساری برائیاں اس کے بچوں میں آ چکی ہیں۔ اس کے گھر سیانے کہندے ہوندے سی اپنی منجی تھلے ڈنگوری پھیر بھائی، تینوں کسی دی فکر کرن دی ضرورت ہے ہاں، جب تک نہ تھی اپنے عیبوں پہ نظر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جو اپنے عیبوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا۔ تو اصل میں اپنے آپ کی طرف دیکھنا چاہیے، اور اچھائی کا آغاز بھی ہمیشہ اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اب آپ کو فکر ہے کہ مولوی صاحب ٹھیک ہو جائیں، مولوی صاحب کو فکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، لہذا دونوں ٹھیک ہے۔ اگر میں اپنی ذات سے اچھائی شروع کر دوں، آپ اپنی ذات سے اچھائی شروع کر دیں، اسی سے معاشرہ بنتا ہے اور اسی سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ آگے حدیث نمبر 599۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد قال حدثنا الخلیل بن احمد قال حدثنا المستنیر بن اخضر قال حدثني معاویة بن قرة قال كنت مع معقلی المزنی فامات اذن عن الطریق فرأیت شیئا۔ یہ حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا حضرت معقل مزنی پڑھی رضی اللہ تعالی، یہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا فامات اذن عن الطریق فرأیت شیئا فبادرته فقال، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ راستے میں چلتے چلتے جو چیز تکلیف والی ہے حضرت معقل مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کرتے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ فبادرته میں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا کیونکہ میں بھی ساتھ تھا۔ تو فقال مجھے فرمایا ما حملک علی ما صنعت یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، اے میرے بھتیجے، اے میرے بیٹے، یہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے کہ تو یہ چیزیں تکلیف والی اٹھا کے سائڈ پہ جو کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ تو سنیے ذرا، قال میں نے کہا رأیتک تصنع شیئا فصنعته، میں نے دیکھا آپ ایسا کر رہے ہیں تو میں نے بھی ایسا کرنا شروع کر دیا۔ تو پتہ چلا جو بڑے کرتے ہیں وہ چھوٹے بھی بولو نا، جن کے گھروں میں بڑے سگریٹ پیتے ہیں بچے بھی ٹرائیاں کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اب بولتے نہیں ہو آپ، تو جو بڑے گالیاں دیتے ہیں تو چھوٹے بھی
گالیاں دیتے ہیں. جنہ دی ماں لڑاکی انہوں کو بولتے نہیں ہو, لگتا ہے تسی جنت وچ رہندے ہو, شہر چ میں ہی رہنا ہوں. بھائی جو بڑے کریں گے وہ چھوٹے بھی. تو اس نے کہا, حضرت معاویہ بن قرہ نے کہا, جی حضرت آپ جو ایسا کر رہے ہیں, اتنے بڑے صحابی ہو گئے, تو میں ایسا کیوں نہ کروں؟ تو توجہ کیجئے, پھر جواب دیا انہوں نے, قال احسنت یا ابن اخی, اے بیٹے یہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے, بڑا اچھی بات کی تو نے. سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, یار میں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا, آپ نے فرمایا, من امات اذن عن طریق المسلمین کتب لہ حسنۃ, کہ جو مسلمانوں کے راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا کے سائڈ پہ کر دے, ہٹا کے سائڈ دا کی مطلب ہے, گوانڈی دے بوئے تو سڑ دے نہیں, ہوں بولتے نہیں ہو, جھاڑو پھیریا تے نال دے ٹھیک لا کے, اور میرے تقریباً اکثر ایسا ہوتا ہے. جی ہاں, تو یہ جائز نہیں ہے بھائی. آپ جا رہے ہیں, کوئی بھی چیز تکلیف والی ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کرنا ہے, اگلے کے دروازے پہ نہیں رکھنا. تو فرمایا کتب لہ حسنۃ, حضور نے فرمایا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. ومن تقبلت لہ حسنۃ دخل الجنۃ, اور جس کی یہ نیکی قبول ہو جاتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے. تو پتہ چلا بھی راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ تو جنت کی ٹکٹ ہے. آگے ہے جی حدیث نمبر 600, باب قبول الہدیۃ, کسی سے تحفہ قبول کرنا. بولو کسی سے. جی حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا دمام بن اسماعیل قال سمعت موسى بن وردان عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تہادو تہابو, ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, محبت بڑھ جاتی ہے. بولو محبت بڑھ جاتی ہے. دیکھو نا کبھی, اب میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, معاذ اللہ میرے دل میں لالچ نہیں ہے, کیونکہ جس کی لالچ ہوتی ہے وہ ایک دو بار کام کرتا ہے پھر دوبارہ کرتا, وہ پھر بند کر دیتا, کہتا دے دے لیندے تے شے کوئی نہیں, میں ایویں روزانہ بیٹھا رہا. الحمدللہ تسی کدے نہ دیا جے, درس حدیث جاری رہے گا. زیادہ شک نہیں کرنا, ویسے کہہ رہا ہوں, جب کوئی اچھی حدیث پسند آ جائے تو کوئی نہ کوئی تحفہ دینا چاہیے, نہیں دینا چاہیے. تو تسی کہو کہ مولوی صاحب تسی بھی دیو تو میں روزانہ دے رہا ہوں, ایس تو بڑا تحفہ کیڑا ہو سکتا ہے. اور شام نو تانوں روزانہ اللہ تعالیٰ دا قرآن دے رہا ہوں, تفسیر دی تشریح دی صورت وچ, تحفے تے ہے نہیں. تو عالم نو, حافظ نو, قاری نو, جس طرح کہ تسی محفل نعت وچ کر دیو نا, 1000 روپیہ نعت خانہ تے سٹ دیو, پر اتنے بلے بلے دی امید بھی ہوندی ہے, ذرا شریکہ شروع کرنے کو کھانا بھی ہوتا ہے. پتہ لگے حضرت صاحب آئے نے, بھائی مالدار صاحب پیسے سٹ رہے ہیں, اور اتنے ایسا کوئی چکر ہے, اتنے تو اللہ دی خاطر ہی کرنا ہے. بہرحال اپنے بچیاں نو ہی تحفہ دینا. بولو جڑا بچہ نماز پڑھے انہوں بھی دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے, یا جڑا انگلش تقریر کر لو, بچہ بڑا کامیاب ہو گیا جی, انگریزی تقریر کر لی ہے, واہ بھائی واہ, یہ شیطانہ دی بولی بڑی پسند آ گئی ہے. کسی نے عربی بولن دے بھی تک کچھ دیا کرو نا, کہ آج میرے بیٹے نے عربی جملہ بولے بھائی, پر وہ عربی والی گل ہی کوئی نہیں. عربی وچ اسی آلو پان والی قوم ہاں, سانو کی پتا کہ عربی محمد مصطفیٰ دی سونی زبان ہے, عربی جنت دی زبان ہے, عربی قرآن دی زبان ہے, اور ساری مادری زبان کیڑی ہے؟ بولو. بس ٹھیک ہے, بچیاں نے بھی یہی کہنا ہے, اوے اللہ دے بندے, وہ ساڈیاں ماواں تے نبی دی بیویاں نے, امہات المومنین, تے انہاں دی زبان کیڑی سی, تے ساڈی مادری زبان اصل کیڑی ہوئی, تسی وچ پنجابی پا چھڈی ہے. تو بھائی کو خیال کرو, بچیاں نو سمجھاؤ اور بچیاں نو اس پاسے لاؤ. تو جیڑا بچہ قرآن دا سپارہ ختم کرے ہو ماشاءاللہ, امیر تو امیر بچہ بھی ٹافیاں دا چھاپر لے کے دے دیتا ہے, ٹافی بھی ہو جنہوں بچہ بھی کھانا پسند ہے. اور اگر سکولوں ماشاءاللہ کتے ٹاپ شاپ کر جائے تو پھر ویکھو جناب, پورے محلے میں پتہ لگتا ہے اج میرے بچے نے ٹاپ کیتا ہے. کیڑا ٹاپ کر گیا بھائی,
یہ ساریاں خوشیاں اللہ دے قرآن تے پیدا کرو، انشاءاللہ اس خوشی تے بھی عبادت کا ثواب ملے گا جی۔ بہرحال نمازیوں بھی آپس میں تحفے دینے چاہیے نے، گھراں وچ بھی دینا چاہیے، اور جیڑی بیوی زبان نہیں چلاندی ان بھی تحفہ، کیونکہ انہاں وڈا تحفہ یہی ہے کہ وہ زبان اور خامد کی تعریف ہی کر دی ہے، خامد نو ساڑ دی بھی۔ اس تو وڈی نیک عورت اور ولیہ اللہ تعالیٰ دی ہے ہی کوئی نہیں اج دے دور چ، جیڑی صاحب خامد دی شکر گزار ہے، سمجھ لو بہت بڑی ولی ہے، انہوں کہہ دے تو اللہ دی ولی ہے بھائی، اور ان بھی تحفہ دینا جائز ہے۔ بول دے تسی کوئی نہیں، یہ مطلب تسی دینا بھی کوئی نہیں، میں ایویں بس زور لان ڈیا۔ آگے حدیث نمبر 601، حدثنا موسیٰ قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ عن ثابت قال كان انس يقول يا بني تبادلوا بينكم فانه اود لما بینکم۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اے بیٹے باہم خرچہ کرتے رہا کرو، کیونکہ یہ تمہارے درمیان محبت کرنے کا بڑا سبب ہے۔ باہم یعنی ایک دوسرے پر خرچہ، اچھی بولو، خرچے دے نا تے ہی اپنا بل ختم ہو جاتا ہے بھائی، ایک دوسرے پر خرچے کرتے رہا کرو، بھائیوں پر، چاچا زادوں پر، ماموں پر، یہ جتنے بھی رشتے ہیں یا اور بھی جو مسلمان ہیں یا جو آپ کو پسند آ جائے، فرمایا ایسا ان پر خرچ کرتے رہا کرو، اللہ تعالیٰ محبت بڑھاتا رہے گا۔ آگے بھی حدیث تقریباً یہی ہے، چلو آگے حدیث نمبر 602، آج کی آخری حدیث ہے، پر اس کو ذرا بڑے غور سے سنیے گا۔ حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا محمد بن اسحاق عن سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اہدى رجل من بنی فزارۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ناقۃ۔ حضرت ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بنو فزارہ کے ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تحفے کے طور پر اونٹنی پیش فرمائی۔ اس نے جو اونٹنی پیش کی فعوضہ، تو حضور نے بھی بدلے میں تحفہ پیش کیا۔ اب یا تو وہ تحفہ اتنا قیمتی نہیں ہوگا، پر اصول کیا ہے کہ تحفے کو نہیں دیکھنا چاہیے، دینے والے کو دیکھنا چاہیے۔ اور اگر میں آپ کو تحفہ دوں اور یہ امید رکھوں آپ اس سے بھی قیمتی دیں گے تو ایک قسم کا کاروبار ہو گیا، امپورٹ ایکسپورٹ ہو گیا۔ بہرحال اس نے تو اونٹنی دی، حضور نے تحفہ دیا، فتسخطہ، تو اس نے وہ تحفہ پسند ہے، یقیناً کو منافق ہوگا، وگرنہ حضور کا دیا ہوا تحفہ کون ہے جو پسند نہ کرے؟ یقیناً وہ اس کیٹیگری کا ہوگا، صحابی تو ایسی حرکت کر سکتے۔ بہرحال اس کو پسند نہ آیا تو فسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، پھر حضور ممبر پر تشریف لائے، سبحان اللہ، تو حضور نے کیا فرمایا؟ یقول یہدی احدہم، آپ نے فرمایا بھی ایک بندہ مجھے ہدیہ دیتا ہے، فاعوضہ، اور میں اس کو بدلے میں دیتا ہوں، بقدر ما عندی، جتنی میری استطاعت ہے، بولو جتنی میری، میں نے بھی بدلے میں دیا، مگر ثم یسخطہ وَأَيَّمُ لِلَّهِ، تو اس نے میرے تحفے کو پسند ہے، بولو نا بھائی، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم لَأَقْبَلُ بَعْدَ عَامِي هَذَا مِنَ الْعَرَبِ هَدِيَّةً، آج کے بعد میں عرب میں سے کسی کا تحفہ قبول نہیں کروں گا۔ قسم اٹھا کے فرمایا کہ باخدا آج کے بعد میں عرب میں سے کسی کا تحفہ قبول الا من قریشی و انصاری او ثقفی او دوسی، ہاں اگر کوئی قریشی تحفہ لائے یا میرا انصاری تحفہ لائے یا ثقفی قبیلہ بنو ثقیف میں سے کوئی لائے یا دوسی قبیلہ دوس میں سے کوئی مجھے تحفہ پیش کرے گا تو میں اس کا تحفہ قبول فرما لوں گا۔ اس سے اب دو تین باتیں ظاہر ہو رہی ہیں، ایک تو تحفہ دینے والے کا احسان نہیں ہے، اصل احسان ہے تحفہ قبول کرنے والے کا، کہ میں تحفہ لے کے جاؤں آپ کہے چلا لے جا، تو پھر تحفے کی کیا حیثیت ہے؟ تحفہ تو تب تحفہ بنتا ہے کہ اگلا قبول کرے، بولو اگلا۔ اور آج کل بھائی ہم تحفہ دے کے اگلے پہ احسان چاڑھ رہے ہیں،
تو ہمارا احسان نہیں ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمارا تحفہ قبول کر لیا۔ دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ اختیار ہے کہ تحفہ قبول کریں یا کیونکہ بندہ دیکھا جاتا ہے، ایک بندہ تحفہ دے کے آپ کو کاڑا ہی کر لوے، وہ تحفہ دے کے تو ساری عمر تھلے بٹھائی رکھے، اور جی میں تحفہ دیتا میں فلاں کیتا میں فلاں، ایسے بندے کا تحفہ قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرا اصول اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگلا دے یا نہ دے ہمیں غصہ کرنے کی ضرورت ہے، ضروری نہیں ہے کہ میں لے کے جاؤں اور آپ بدلے میں دیں تو پھر تو ہوگی بلے بلے میں بڑا خوش ہو گیا اور میں نے دیا اور آپ نے کچھ ہے، تو اس میں پھر ناراضگی کی ضرورت ہے۔ وہ جی میں تو دینا ہر باری وہ دینا ہی نہیں، بس وہ تھے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے گئے، تو لہذا یہ 2-3 اصول اس حدیث پاک سے ثابت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر وداعًا ان الحمدللہ۔